ویلکم بیک. اس سے ابھی جو باتیں کر رہے تھے نا آپ کہ پہلے حکومت کی طرف سے یہ آیا پھر یہ آیا اور تقریباً ہر ایک پارٹی کا یہاں رد عمل بالکل ہی غلط ہے. مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ ویسے تو اصولاً ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو آؤٹ سمارٹ کرنے کی کوشش کریں. یہاں ہم ایک دوسرے کو آؤٹ اسٹوپڈ کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی ایک مشکل ڈبیٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم تینوں متفق ہیں کہ جمہوری نظام کا چلنا ضروری ہے اس ملک کے لیے, ہم سب کے لیے. وی ہیو ٹرائیڈ دی ایکسپیریمنٹس اور فوج کے لیے بھی, اور فوج کے لیے بھی بالکل 100%. لیکن انفارچونیٹلی جمہوری پارٹیوں کو بھی تو جمہوریت کو مضبوط کرنے ان کا فرض ہے, اور ایسا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ حکومت کو کب یاد آتی ہے؟ when they are in trouble, جیسے دھرنے کے دوران. ایون پھر کابینہ کا اجلاس بھی تبھی ہے. کابینہ کا اجلاس جتنا ہونا چاہیے کتنا ہوتا ہے یار, اس پر ہم نے پورا شو کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پارلیمنٹ آپ جاتے نہیں ہیں, منسٹرز کوسچن آور کے لیے موجود نہیں ہوتے. رضا ربانی رو کر پاگل ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہے کہ کوئی اس میں سوال کا جواب ہی نہیں دیتا. کمیٹیز کیا کر رہی ہیں کسی کو نہیں پتا. ڈیسیژن جو لی جاتی ہیں they are not through consultation. اور ٹھیک ہے مانا آپ کی تو سمپل میجورٹی, آپ کو باقی پارٹیوں کو کنسلٹ کرنے کی, اپنی پارٹی نہیں کنسلٹ ہوتی. کچن کیبنٹ میں ڈیسیجن لی گئی ہوتی ہے 3 ٹائم پرائم, اور بہت سارے ڈیسیجن انتہائی اہم ڈیسیجن امپلسیولی لیے جاتے ہیں. اور دیکھو 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے نا, ان کا سیلنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم تجربے کار ٹیم ہے. کیا سیکھا ہے آپ نے ان تجربات سے, جن کی آج تک تینوں ادوار میں کسی آرمی چیف سے نہیں بنی. بٹ واٹ ہیو یو لرنڈ؟ ٹھیک ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی تو پھر تو آپ دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریٹ ہو جاتے ہیں. جب معاملہ ٹل جاتا ہے, جب خطرہ نکل جاتا ہے, then you are autocrats once again. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں آپ ایسی باتیں کریں تو سر آپ جمہوریت کو خطرے میں لا رہے ہیں. نہیں, ایسی باتیں کرنے سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ اگین اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو دس پوائنٹ, اینڈ وسط میں ایک اپالوجی بھی کروں گا آپ کو کہ پیناما کیس کی جب ڈیسیجن آئی تھی, ہاں آپ کو یاد ہوگا مبشر, وسط کہہ رہے تھے کہ یار اگر میں پرائم منسٹر ہوتا, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا کہ آبیل میری مجھے مار والی بات ہے, لیکن اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں ریزائن کرتا. کیوں؟ کیونکہ مورل اتھارٹی نہیں رہی. اور جب آپ کی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی نا میری جان, when you are bleeding then the vultures begin to circle. یہ ایک لا آف نیچر ہے. اب ایک اور لا آف نیچر انفارچونیٹلی یہ ہے کہ زخمی شیر خطرناک ہوتا ہے. یہاں زخمی شیر پینکی ہے, زخمی شیر پینکی ہے. ڈے ون ایک سیکنڈ سر, let me finish. Since Panama they have been panicking. Okay. Every single day they have been panicking. کون اس سے وہ کر رہا ہے, لیکن does it give an excuse to military? سن لو ایک منٹ, ابھی نہیں. وسط نے بات کی 3 دفعہ 10 سال گزار کے چلے گئے, آپ نے کیا تیر مارا. ٹھیک ہے سن لو, اب سن لو نا میری بات سنو. کیا کیا آپ نے 10 سال میں سیاست کو گالی بھی بنایا, آپ نے نرسریاں بھی کھولی. ہر بقول سب یہ کہتے ہیں نا کہ فوج کی نرسری سے ہی گئے. اب یہ سیاستدان کرپٹ ہے تو نرسری جو ہے وہ پوتر ہے, وہ صحیح ہے. اور سن لو ایک منٹ, یہ ایک جو ہے نا یہ کہنا جو ایکسٹریمسٹ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے اور انفارچونیٹلی ریپسٹ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو اس کا حلیہ ہی ایسا تھا, وہ تو ایسے کر رہی تھی, وہ یوں کر رہی تھی. دس از ناٹ دیئر بزنس ایٹ آل. بھائی آپ جمہوری حکومت صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, واٹ بزنس ملٹری ہیز ٹو ڈو ود اٹ. مجھے صرف یہ بتا دو, کیا کوئی کانسٹیٹیوشن, سن لو, کانسٹیٹیوشنل رول ہے؟ نہیں ہے. آپ ایک انکانسٹیٹیوشنالٹی انلیگیلٹی کا جواب ایک اور انکانسٹیٹیوشنالٹی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا کام آپ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اٹھا کر کے نا جو آپ نے گنوایا کہ کیبنٹ نے نہیں بلوایا, اس نے نہیں, آئی ایگری ود اٹ, لیکن کیا طریقہ کار ہے؟ کیا یہ ہے پھر ایک 10 سال کا جو ہے نا ایک عامر آ کر کے بیٹھ جائے گا اور وہ پھر لیکچر دے گا جی یہ سیاست جو ہے نا خراب ہوتی ہے؟ نہیں, لیکن بات آپ کی درست ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا سویلین حکومت ہے, وہ بھی جو اقدام کرتی ہے اس کا مقصد چیزوں کو سیمنٹڈ کرنا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ انتشار مزید پھیلے. کیا ہے مجھے بتائیں, فورن پالیسی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس کے باوجود پھر وہ پھرتیاں کیوں دکھا رہی ہے؟ کون دکھا رہا ہے پھرتیاں یار؟ یہ کیا ہے مثلا؟ آپ نے جو ہے ایک پی ایم ہاؤس سے ایک لیٹر جاری کر دیا, تو اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لیٹر انٹرنل ہے, اور پھر پبلک کو کیوں ریلیز کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کی چالاکیاں, ان ذہانتوں کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات ان تھیوری بالکل ٹھیک ہے کہ سب آرڈینیٹ ادارے کا, سن لیجئے اب آپ سن لیجئے, اب آپ
ان تھیوری آپ کی بات 100% درست ہے کہ جو ادارہ سبارڈینیٹ ہے اسے سبارڈینیٹ رہنا چاہیے، لیکن میری جان پریکٹیکل یہاں صورتحال یہ ہے کہ سول ملٹری میں آپ لاکھ جو بھی کہیں ان کا پلڑا بھاری ہے. سیاستدانوں کی کمزوریوں کو کمزور ہیں تو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے نا. اگر سیاستدان کمزور نہ ہو تو کیوں ایکسپلائٹ نہیں کر سکتی؟ اچھا، اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جب تک یہ بات طے ہو کہ کون کس کے ماتحت ہے یا کون بالا ہے، سول ملٹری خلیج اگر آج کے دن اور آنے والے دن میں اگر برقرار رہتی ہے تو نہ آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے، نہ داخلہ پالیسی کام ہو سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے. اس ڈیبیٹ کو بھی ساتھ ساتھ چلنے دیں کہ کون کس کے اوپر بالا ہے، لیکن کم از کم یہ جو امیجیٹ ریاست کا مفاد ہے یہ دونوں کے سامنے اگر نہیں رہے گا تو یہ دونوں ہی پھر ریاست دشمن. اب دیکھیں نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہی ہوگا. جو بھی جیتا اس میں سے جو بھی جیتا ہم ہاریں گے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں باس، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس ایک سیکنڈ آپ نے بات کی، میں تھوڑا آپ کو جواب دوں گا، مختصر جواب دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا چلو تم نے کیونکہ اتنا بتایا نا انہیں کیبنٹ نے کیا، سن لو انہوں نے کیبنٹ نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا. تم میرا مقصد نہیں سمجھ رہے. اگر تمہارا خیال ہے کہ اس کے یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جی فوجی عامر بہتر ہوتے ہیں، ہم نے سے کسی نے یہ خط کے عامر کو میں بہتر کہہ نہیں رہا، میں تو کانسٹیٹیوشنالٹی یا کسی لیگل کی اس کی بات کر رہے ہیں. آن آف بلیک اینڈ وائٹ ڈیبیٹ نہیں ہے. بالکل جس طرح بہت لوگ آپ کو ملیں گے اگر آپ کہیں گے کوئی کہ فوج کی کوئی بھی کرٹیسزم کریں، آپ قومی مفاد، آپ نیشنل انٹرسٹ کو تھریٹن کر رہے ہیں. نہیں. سملرلی اگر آپ ڈیموکریٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم تو ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے ہیں تھرو کرٹیسزم بیکاز دے نیڈ ٹو بی کرٹیسائزڈ. اگر یہ اتنے ولنریبل اور ویک اور انیفیشینٹ نہیں ہوتے تو دے وڈ ناٹ بی ایکسپلوئٹڈ. یار اتنی سمپل بات. یہی میرا آنسر ہے کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتے، اگر ان کے کپڑے چھوٹے نہ ہوتے تو میں آپ میں سے ہر ایک نیشنل سیکیورٹی کا ڈیفینڈر بھی ہے، دعوے دار بھی ہے، اور آپ کے اپنے اقدامات جو ملک کی عزت کی ایسی تیسی کر رہے ہیں ان کا آپ کو خیال بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کا خیال کسے ہے؟ انڈین اینالسٹ کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. ویسٹرن اینالسٹ چلو امریکن اینالسٹ کو تو چھوڑ دو، ان کا تو ٹرمپ بیٹھا ہوا، وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہے. ریجن میں تم دیکھو اٹ ڈیمیجز یور نیشنل کریڈیبلٹی جب ایسا ہوتا ہے یار. لیکن دیکھو سر، تو آپ کی میں تو آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ no one is disagreeing with you here. آپ پتہ نہیں کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں. دیکھو ایک چیز سامنے بھی ہونی چاہیے. جب وسعت نے اپنے آرگیومنٹ کا آغاز کیا نا، انہیں کہا اس وقت واشنگٹن یا کسی ویسٹرن کنٹری یا دلی میں بیٹھ کے لوگ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہوں گے. ویسے دیکھ رہے جیسے سامنے نظر آ رہا ہے نا یار کہ اٹ از اے کمپلیٹ سپلٹ، اٹ از اے باسکٹ کیس، اٹ از اے بنانا ریپبلک. obviously اور کیسے دیکھو گے؟ سب کو نظر آ رہا ہے سوائے سیویلینز کے اور سوائے فوجیوں کے. دس از the سب کو نظر آ رہا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو سر میں یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وی آر ناٹ ڈس ایگرینگ ود یو ہیئر، لیکن ہر ایک پکچر کے دو تین سائیڈ. اچھا ایک بات بہت خوش آئند ہے کہ آرمی کی طرف سے یہ اصرار ہو رہا ہے کہ پوری رپورٹ سامنے لائی جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اصول بنا لیا جائے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جتنی بھی رپورٹس آج تک ہوئی ہیں حمود الرحمان سے لے کے یہ ڈان والی رپورٹ تک سب کی سب آگے نا بھی ان سب کو ریلیز کیا جائے. اگر یہ بطور اصول انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے تو میں اس اصول کی حمایت کرتا ہوں. ساری رپورٹس سامنے لائی. اور ایک میری طرف سے بھی سجیشن ہے کہ ہم یہ ہماری جو سیاسی پارٹی اور ہماری جو لیڈرز ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ڈیموکریسی از اے ونس ان اے ایئر ایونٹ کہ آپ ووٹ ڈالیں، الیکٹ ہو گئے اور پھر موجہ ہی موجہ. آپ نے ادارے بلڈ کرنے ہیں. آپ اداروں پر لین اس وقت صرف نہ کریں جب آپ کی پگڑی کو خطرہ ہو. That is all. That strengthen the institution.